اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک تو مومن کی پہچان بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور دوسرا کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا؟ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ ہاتھ اور زبان سے کس طرح؟ زبان سے ہم کس طرح تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو؟ غیبت کر کے، برا بھلا کہہ کے، دوسروں کی بے عزتی کہہ کے، دوسروں کو گالی گلوچ دے کر۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ کعبہ کے پاس تھے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ اے کعبہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، تیری حرمت مجھے بہت پیاری ہے، تیری خوشبو مجھے بہت پیاری ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری حرمت مومن کی عزت سے بڑھ کر نہیں، یعنی مومن کی جو عزت ہے، مومن کی جو حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کعبے کو تو بہت چومتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کر روتے ہیں کعبے کو، لیکن ہم مومن کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کعبہ بے شک اللہ کا گھر ہے، لیکن ہے تو ایک پتھر کی عمارت نا، اور جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مومن کی بے عزتی کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ہم کس طریقے سے دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لیتا ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ایک جملہ ایسا کہہ جاتا ہے یا ایک بات ایسی کہہ جاتا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ بہت سخت حدیث ہے کہ کبھی کبھی ہم دنیا میں بہت نیک عمل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت بن گئی، اور واقعی میں اور آپ اپنے اعمال کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز تو میں پڑھ رہی ہوں، حج کی میں تیاری کر رہی ہوں، یا میں نے حج کر لیا، زکوٰۃ بھی دیتی ہوں، تو بس میں نیک ہو گئی۔ جی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان جب بھی مضبوط ہوگا جب ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ اور ہاتھ سے تکلیف کا مطلب دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کو مارنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہماری نظر میں مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ اصل مہاجر وہ ہے، مہاجر جو لفظ ہے ہجر سے بنا ہے، ہجر کہتے ہیں دوری کو۔ دوری کا مطلب ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی محبت میں آ کر اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، زبان اور شرم کا۔ یعنی کہ اگر تمہاری زبان صحیح ہے تو پھر تم جنت میں جا سکتے ہو، اور واقعی جنت میں جانے کے لیے زبان کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ انسان ایک کان ہے یا دکان ہے، اور زبان جو ہے جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان سونے کا ہے یا چاندی کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ ایک شخص سے بظاہر بہت اچھا ہے، ویل ڈریس ہے، امیر ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، ایک چپ سو سکھ، یعنی اپنی زبان پہ اگر ہمیں کنٹرول ہے، قابو میں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نا کہ زبان کھلنے سے جو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے وہ خاموش رہ کر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ جب زبان کو خاموش رکھتے ہیں، چپ رہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے جو فائدہ ہوتا ہے وہ خاموش رہ کر ہی ہوتا ہے۔
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، جب حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو کہہ دیا تھا کہ صفیہ ویسے تو بہت اچھی ہیں، بس صفیہ کا قد چھوٹا ہے، بظاہر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے اس جملے کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا یا گدلا کر دے۔ تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم سارا دن کیا کہتے ہیں، چھوٹے قد کی ہے، موٹی ہے، کالی ہے، بھدی ہے، یہ تو کیسی ہے، بدصورت ہے۔ تو اصل میں ہم جو ہے اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے نا، تصویر اگر مصور نے بنائی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ مصور معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، کتنی اچھی تصویر ہے، مصور نے بنائی ہے نا۔ تو یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ دنیا کی مخلوق کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو ہم اگر کسی کو برا کہتے ہیں تو ہم کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا؟ بہت اچھا کھانا ہے۔ آج کس نے کھانا بنایا؟ بہت برا کھانا ہے۔ تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے جب ہمارے کھانے کو برا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو برا کہنے کا مطلب کہ ہم بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنی زبان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ زبان کا بھی ایک روب ہوتا ہے، اگر زبان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، ہر وقت بولنا، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت باتیں کرنا، تو ایسے شخص کا معاشرے میں روب نہیں رہتا، ایسے شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور وہ شخص جو کم بولتا ہے اس کا معاشرے میں ایک روب ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم وہ تمام کام چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں لیکن ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے؟ دوسرے کی برائی کرنا، غیبت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم جب غیبت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی ماں کی کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ یعنی جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال جو ہے وہ بڑھتے ہیں، ہمارے اعمال اس کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔